دوسرا طریقہ مشورہ مانگنے کا یہ ہے کہ آپ مسئلہ بتا کر مشورہ مانگیں. مثلا آپ اپنے بیٹے سے، جو مثلا 14 سال کا بیٹا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم پڑھائی میں اپنی توجہ بڑھاؤ. اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم پڑھائی کم کر رہے ہو، تو یہ تنقید کے الفاظ ہیں. میری آپ سے گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں کہ تنقید کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے تجویز کے الفاظ استعمال کریں. جب آپ کہتے ہیں کہ تم پڑھائی کم کر رہے ہو، یہ تنقید ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی پڑھائی تھوڑا بڑھا دو، تو یہ تجویز ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ تم دیر سے اٹھتے ہو، تو یہ تنقید ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تم تھوڑا جلدی اٹھا کرو، یہ تجویز ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تم بہت شور مچا رہے ہو، یہ تنقید ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تم ذرا آہستہ بات کرو اور آہستہ بات کرو، یہ تجویز ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تم بدتمیزی کر رہے ہو، تو یہ تنقید ہے. جب آپ کہتے ہیں کہ تم ہماری رسپیکٹ کیا کرو، یہ تجویز ہے. تو آپ پلیز اس بات کو سمجھیں کہ تنقید کے الفاظ بچوں کو ہرٹ کرتے ہیں اور بچوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی، بڑوں کو بھی ہرٹ کرتے ہیں. ساس بہو کے اکثر جھگڑے تنقید کی وجہ سے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے اکثر جھگڑے تنقید کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ ہیبٹ بنانی چاہیے، ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم تنقید کے بجائے تجویز دیا کریں. اور میں خود اپنی عادت پکی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تنقید کے بجائے تجویز کے الفاظ استعمال کروں. خاص طور پہ ڈاکٹر کیزڈن میتھڈ آف پیرنٹنگ اے ڈیفائنڈ چائلڈ میں ڈاکٹر ایلن کیزڈن اس کو کہتے ہیں یوز دا پازیٹیو آپوزٹس. یوز دا پازیٹیو آپوزٹس یعنی تنقید کے لفظ کو الٹا کر دیں اور پازیٹیو لفظ استعمال کریں، جس کی میں نے آپ کو 4-5 مثالیں دے دی ہیں. تو اب آپ نے بچے کو کہا، یہ میں سیکنڈ مشورہ مانگنے کا دوسرا طریقہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے بچے کی پہلے 4-5 تعریفیں کی یا نوجوان کی 4-5 تعریفیں کی. پھر آپ نے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پڑھائی میں زیادہ دلچسپی لو اور آپ اپنے پڑھائی کے وقت کو بڑھاؤ. تو اب آپ بچے سے پوچھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو اب آپ مشورہ مانگ رہے ہیں. تو جب آپ مشورہ مانگتے ہیں، آپ پوری توجہ سے اب بچے کا جواب سنیں وہ کیا کہتا ہے، اور آپ سوال پوچھتے جائیں اور جواب سنتے جائیں. تو ویسے جو میں مشورہ مانگنے کے 3 طریقے بتاتی ہوں، اس میں ایک طریقہ ہے کہ مسئلہ بتائیں اور مشورہ مانگیں، مسئلہ بتائیں اور مشورہ مانگیں. اور ایک طریقہ ہے مشورہ دیں اور اس کے بارے میں مشورہ مانگیں. لیکن جو یہ طریقہ ہے مسئلہ بتائیں اور مشورہ مانگیں، اس میں یہی ایک ٹرکی بات ہے اور تکلیف دہ بات ہے کہ اگر ہم مسئلہ بتاتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں تو بچہ اس کو مائنڈ کر سکتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ تجویز کے لفظ استعمال کریں، اس کو تجویز دینے کے بعد مشورہ مانگیں اور پوچھیں کہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ہاں، مسئلہ اس طرح بتایا جا سکتا ہے، مثلا تمہارے جو تھے گریڈز جو تھے وہ 3 سبجیکٹس میں اچھے آئے تھے اور 2 سبجیکٹس میں اچھے گریڈز نہیں آئے، تو اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. یہاں ہم نے مسئلہ بتا کر مشورہ مانگا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال بتاتی ہوں، اور یہ میرے چھوٹے بیٹے سید اسد حسین کی زندگی کی مثال ہے. تو اسد نے مجھے تاکید کی ہے کہ میں اس کا پورا نام لے کر یہ واقعہ بتاؤں. پہلے میں نے ایک دفعہ کسی لیکچر میں، کسی اسکول میں لیکچر دیا، تو میں نے اسد کا نام بتائے بغیر یہ واقعہ بتایا. تو جب میں گھر آ کر اسد کو بتایا کہ میں نے یہ واقعہ بتایا لیکن میں نے تمہارا نام نہیں بتایا، تو اسد نے کہا کہ آپ نے میرا نام کیوں نہیں بتایا، اور آپ جب بھی یہ واقعہ بتائیں میرا نام ضرور بتایا کریں اور پورا نام بتائیں کہ یہ واقعہ سید اسد حسین کے ساتھ ہوا. تو یہ واقعہ میرے چھوٹے بیٹے سید اسد حسین کے ساتھ ہوا. تو میری 95 میں ڈیورس ہوئی تھی. اس کے بعد اسد جو تھا وہ اپنے ابو اور سیکنڈ مدر کے ساتھ رہتا تھا. تو وہ اس کے او لیول کے فائنل ایگزام میں صرف 6 مہینے رہتے تھے، اور وہ سارے وقت کھیل کٹاری کرتا تھا. بس وہ گٹار بجاتا تھا اور کرکٹ کھیلتا تھا اور نیٹ پہ چیٹنگ کرتا تھا، اور ایک لفظ نہیں پڑھ رہا تھا، ایک لفظ نہیں پڑھ رہا تھا. اور اس کی سیکنڈ مدر اس سے بہت پیار کرتی ہیں اور کرتی تھیں. وہ ان کی آنکھوں کا تارا ہے اور اس وقت بھی ان کی آنکھوں کا تارا تھا. تو وہ اس کو بہت سمجھاتی تھیں، وہ نہیں سنتا تھا، وہ بالکل ان کی کوئی بات نہیں سنتا تھا. جب وہ زیادہ زور لگاتی تھیں تو وہ الٹا بدتمیزی کرنے لگ جاتا تھا. تو پھر کیا ہوا کہ میں نے اپنی بیٹی کو، جو اسد کی بہن ہے اور میری بیٹی ہے، اس کو میں نے کہا کہ تم اسد کے ساتھ ڈانٹ کے بجائے تعریف اور مشورے کا طریقہ استعمال کرو. میں نے نوٹ کیا تھا کہ کبھی کبھی وہ بھی اپنے چھوٹے بھائی کو ڈانٹ دیتی تھی. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ تم نے چھوٹے بھائی کو ڈانٹنا نہیں ہے،
اور میں نے اس کو کہا کہ تم اسد کی تعریف کرو، مثلاً وہ کرکٹ اچھی کھیلتا ہے، بتاؤ کہ بھئی اسد تم اچھی کرکٹ کھیلتے ہو، تم اپنے دوستوں کے اچھے دوست ہو، تم صبح اٹھ کر سب کو السلام علیکم کہتے ہو، تم گڈ لکنگ ہو، تم اچھے کپڑے پہنتے ہو، تم ویل ڈریسڈ ہو، اس کی اچھی باتوں کی تعریف کرو، اور پھر اس کے بعد پوچھو کہ اچھا اسد تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ میں نے زینب کو کہا کہ تم نے اسد سے سوالات پوچھنے ہیں اور اس کے جوابات کو غور سے، دلچسپی سے، توجہ سے، عزت سے، رسپیکٹ کے ساتھ اس کے جوابات کو سننا ہے، جو بھی وہ جواب دے تم نے اس کے جوابات کو سننا ہے۔ تو اس طرح میں نے کہا کہ اس سے سوالات پوچھو کہ کون سا سبجیکٹ تمہیں اچھا لگتا ہے، کون سا مضمون آسان ہے، کون سا مضمون مشکل ہے، کون سے مضمون کی ٹیچر اچھی ہے، کون سے مضمون کا ٹیچر اچھا نہیں ہے، تو کون سا مضمون بورنگ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم اسد سے اس طرح کے سوالات پوچھو اور جو بھی وہ جواب دے اس کے جواب کو دلچسپی اور توجہ سے سنو۔ تو زینب کو میری بات سمجھ میں آ گئی، ماشاءاللہ وہ بڑی سائیکولوجیکل مائنڈڈ ہے، اس میں نفسیاتی ہنر بہت زیادہ ہیں۔ ویسے تو ماشاءاللہ اس نے اب امریکن بورڈ آف میڈیسن کیا اور میڈیسن کا جاب کر رہی ہے، لیکن اس میں قدرتی طور پہ نفسیاتی صلاحیتیں ہیں، تو اس کو یہ بات 5 منٹ میں سمجھ میں آ گئی اور اس نے اسد کے ساتھ ڈیلی میٹنگز کرنی شروع کر دی۔ اس نے اسد کے ساتھ ڈیلی میٹنگز کرنی شروع کر دیں اور ہر میٹنگ میں وہ پہلے بھائی کی تعریفیں کرتی تھی اور اس کے بعد اس سے سوالات کرتی تھی اور ان کے جواب دلچسپی اور توجہ سے سنتی تھی۔ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ اسد جو ایک لفظ نہیں پڑھتا تھا اس نے 3 ہفتے کے اندر پڑھائی کرنی شروع کر دی، اور ماشاءاللہ اس کے او لیول میں اسٹریٹ ایز آئے، پھر اے لیول میں اس کا صرف ایک سبجیکٹ میں اے نہیں تھا، شاید B+ تھا، اور باقی سارے سبجیکٹس میں اس کا اے تھا۔ اور پھر اس نے امریکہ سے بیچلرز کیا اور اب وہ امریکہ میں ٹیکسس کے میڈیکل اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اکثر اس کے 95 مارکس آتے ہیں، بلکہ میں نے اس کو یہ کہا کہ بیٹا تم اتنا نہ پڑھا کرو، تم کم پڑھا کرو، کیونکہ مجھے فکر ہے کہ اس سے تمہیں بہت زیادہ ٹینشن نہ ہو جائے، اتنی زیادہ پڑھائی کرنے سے تم ریلیکس رہا کرو اور پڑھائی کم کیا کرو۔ تو یہ میں نے آپ کو واقعہ بتایا کہ تعریف اور مشورے میں کتنا جادو ہے، اور جب ہم بچوں کی تعریف کرتے ہیں اور جب ہم انہیں مشورے دیتے کم ہیں اور مانگتے زیادہ ہیں تو ان کے اندر میجر چینج آتا ہے، بہت بڑا چینج آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس چینج کے آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، جیسے زینب کو اسد کے اندر چینج لانے میں 3 ہفتے لگے، لیکن وہ ایک پائیدار چینج تھا۔ جب آپ بچے کو ڈانٹتے ہیں اور وہ آپ کے ڈر کے مارے پڑھنے بیٹھ جاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ پڑھائی بظاہر کر رہا ہو لیکن اصل میں اس کا دھیان پڑھائی کی طرف نہ ہو، اور دوسرے وہ ہو سکتا ہے 1 دن آپ کی ڈانٹ سے پڑھ لے، 2 دن آپ کی ڈانٹ سے پڑھ لے، تیسرے دن میں وہ پھر وہی کرے گا کہ وہ پڑھائی چھوڑ دے گا اور آپ کو پھر ڈانٹنا پڑے گا، اور پھر آپ کو آگے اور ڈانٹنا پڑے گا، پھر ایک دن آپ اس پر ہاتھ بھی اٹھائیں گے۔ تو اس وجہ سے جو طریقہ میں بتا رہی ہوں وہ صحیح اور بہتر طریقہ ہے، بے شک اس میں کچھ ٹائم لگتا ہے اور بے شک اس میں آپ کا بھی ٹائم لگے گا، بچے کے ساتھ بار بار میٹنگ کرنا، ڈانٹ کی بجائے تعریف اور مشورے کی میٹنگ کرنا، اس میں آپ کا ٹائم لگے گا جو آپ بچے سے بار بار مکالمہ کریں گے، ڈائلاگ کریں گے، اور بچے کو چینج آنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3 دن میں تبدیلی آنی شروع ہو اور 3-4 ہفتے میں بڑی تبدیلی آئے، لیکن وہ ایک پائیدار تبدیلی ہوگی، اور جو یہ تبدیلی کا عمل ہوگا یہ خوشگوار عمل ہوگا۔ اس سے آپ کے اور آپ کے بچے اور نوجوان کے درمیان تعلقات مضبوط ہوں گے، تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ جو ڈانٹ کا طریقہ ہے یا مار کا طریقہ ہے، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے بچے کی خود اعتمادی ڈیمیج ہوتی ہے، اس سے بچے ڈھیٹ بنتے ہیں، اور اس سے ماں باپ اور بچوں کے درمیان ایک خوف کا ریلیشن شپ، خوف کا رشتہ قائم ہوتا ہے۔ بچے خوف سے پڑھتے ہیں یا خوف سے کوئی کام کرتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ انہیں دیکھ نہیں رہے یا ماں باپ گھر سے باہر ہیں تو وہ اپنی پچھلی حرکتوں پہ آ جاتے ہیں۔ تو اس طرح مسائل حل نہیں ہوتے، ہمیں پائیدار اور خوشگوار طریقے چاہیے تبدیلی پیدا کرنے کے لیے۔ تو جو بھی بچے میرے پاس آتے ہیں میں ان کے ساتھ یہ طریقہ استعمال کرتی ہوں۔ پہلی میٹنگ میں میں اسیسمنٹ کرتی ہوں، یعنی جائزہ لیتی ہوں کہ کیا صورتحال ہے، اور ماں باپ کو سکھاتی ہوں بات غور سے سننے کا طریقہ، تعریف کرنے کے 2 طریقے اور مشورہ مانگنے کے طریقے۔ دوسری میٹنگ میں میں پھر یہ میٹنگ کر کے دکھاتی ہوں، میں اس نوجوان کے ساتھ
उस मसले पे एक दो जो ज़्यादा सीरियस मसले होते हैं उस पर ये मीटिंग करके दिखाती हूँ, तारीफ़ और मशवरे की मीटिंग करके दिखाती हूँ। फिर मैं माँ बाप से कहती हूँ, अक्सर माँ मेरे पास ज़्यादा आती है या ज़्यादा दिलचस्पी रहती है, मैं माँ से कहती हूँ कि अब जैसे मैंने मीटिंग की है अब आप अपने बच्चे से तारीफ़ और मशवरे की मीटिंग करें। तो वो जब मीटिंग करती है तो उसमें जो खूबियाँ होती हैं वो भी मैं माँ को बताती हूँ, जो कमियाँ होती हैं वो भी माँ को पॉइंट आउट करती हूँ, बताती हूँ कि इस चीज़ को ऐसे करें ऐसे करें। तो माँ इस तरीके को सीख लेती है और उसके बाद बहुत बड़ी तब्दीली उसके बच्चे और नौजवान में आती है। एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ये है, एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ये है कि माँ बाप जो है हो सकता है अल्फाज तो सही इस्तेमाल करें लेकिन उनके माथे पर बल हो। यहाँ मैं आपकी खिदमत में एक शेर पेश करती हूँ जो कि मोहम्मद सुल्तान हुसैन इमन ने मेरी फरमाइश पे लिखा था। तबस्सुम की जादूगरी को ना भूल, तबस्सुम की जादूगरी को ना भूल, यह है कामयाबी का आला उसूल। तो ये शेर मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। इसके बाद मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों की वजूद का जश्न मनाएं। आपके बच्चे अल्लाह ताला की नेमत हैं, आपके बच्चे आपका सरमाया है, कौम का सरमाया है। अपने बच्चों की वजूद का जश्न मनाएं, उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखें और उनको देखें तो ये सोचें कि हमारे अच्छे बच्चे हैं और इनका मुस्तकबिल भी अच्छा है और ये अच्छे काम करते हैं। जब आप उनको देखें तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो और आपकी आंखों में चमक हो। इंशाअल्लाह अगली किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम।